الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل اور انعام و اکرام ہوا کہ ہم اور آپ آج پھر اس مبارک و مسعود محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مغرب کے بعد آج چاند کی 6 تاریخ ہو گئی، دن میں چاند کی 5 تاریخ تھی۔ اعلان کے مطابق بالترتیب ہم اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ کل سیدہ کائنات کے تعلق سے چند لمحات ہم اور آپ نے گزارے سماعت کیے۔ آج نور دیدہ رسول، جگر گوشہ بطول، مصلح اعظم، سید السادات حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ پاک میں خراج عقیدت چند لمحات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے کرم خاص سے قبول فرما لیں۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ، یہ حضرت سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ارجمن، فرزند دلبند، حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ان کی عظمت و فضیلت بیان کی اور بڑے پیارے انداز سے فرمایا، 2 سنگموں کے ملنے سے موتی اور مونگے نکلے۔ یہ آیت کریمہ جس میں اس کا بیان ہے، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں یہاں 2 سمندروں سے مراد جو ہے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ اور سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ مونگے اور موتی سے مراد سیدنا حضرت امام حسن مجتبی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات والا صفات ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں مورخین کے یہاں کچھ اختلاف ہے، لیکن اکثر کا رجحان یہ ہے کہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا، اللہ نے اپنے کرم سے یہ بیٹا عطا فرمایا ہے، کیا آپ اس کا نام تجویز نہیں کریں گے؟ اس کا کیا نام تجویز کریں گے؟ مولا کائنات نے فرمایا
میری یہ جرت، میری یہ مجال کہاں ہے؟ آقائے دو جہاں، سرور انس و جاں، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، سید المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں، سرکار پر میں سبقت لے کر کے جاؤں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کپڑے میں لپٹ کر کے، کپڑا اڑھا کر کے، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امام حسن مجتبیٰ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خود سرکار اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر کے آئے۔ بہرحال جو بھی ہے، بارگاہ رسالت تک امام حسن کو پہنچایا گیا، گود میں سرکار کی امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کیا تم نے اپنے اس بیٹے کا کوئی نام تجویز کیا ہے؟ تو حضرت علی نے وہی جواب عرض کیا جو حضرت فاطمہ کو دیا۔ کہنے لگے، آقا کے ہوتے ہوئے میری یہ جرت و مجال کہاں کہ میں آپ پر سبقت لے کر کے جاؤں۔ سرکار نے جب یہ سنا تو آقا نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت لے جاؤں اپنے نواسے کا نام رکھنے پر؟ اللہ اللہ، سرکار کی زبان فیض ترجمان سے یہ جملے نکلنا تھے، جبریل امین سدراک مکین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا بات سلام کے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، مبارک ہو آپ کو، تہنیت ہو آپ کو کہ آپ کا نواسا اس دنیا میں جلوہ بار ہو۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں، پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، علی سے آپ کو جو نسبت ہے وہ ایسی ہی نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ جو نسبت علی کی آپ سے ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ لہذا ہارون کے بیٹے کے نام پر آپ اپنے بیٹے کا نام تجویز فرماتے۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام جو ہے شبر تھا۔ کیا تھا؟ شبر تھا، لہذا آپ اپنے لاڈلے کا نام بھی جو ہے شبر رکھ دے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میں عربی ہوں اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، میں عربی ہوں اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اس میں کیا مماثلت ہوگی؟ تو حضرت جبریل امین پلٹ کر عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اے اللہ کے رسول، عبرانی زبان میں نام یہ شبر ہے، لیکن اگر ہم اسے عربی زبان میں تبدیل کریں گے تو اس کا نام ہوگا حسن۔ آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیجیے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیجیے، حسن۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اپنے نواسے کا نام جو ہے مشیت ایزدی، مشیت خداوندی کے تحت جو ہے حسن رکھا۔ کیا رکھا؟ حسن رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی نظیر نہیں ملتی۔
اور ایسا حسن، ایسا جمال کہ دنیا رشک کرے۔ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر، حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت حسن جو ہے وہ کھیل رہے ہیں بچوں میں۔ حضرت صدیق اکبر دوڑے ایک دم سے علی کے سامنے، دوڑ کے حضرت امام حسن کو گودی میں اٹھا کر کے چپٹا لیا اور بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے یہ تو شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو میرے آقا کی شبیہ ہے، ہم شکل ہیں، یوں سمجھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک سے لے کر ناف مبارک تک سرکار کے بالکل مشابہ تھے، یعنی سرکار کا جو روح زیبا تھا، رخ انور تھا، ایسا ہی رخ انور امام حسن مجتبی کا تھا۔ سرکار اپنے نواسوں سے بہت پیار فرماتے تھے۔ امام حسن تو پہلے، امام حسین تقریباً 15 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے۔ امام حسن کو سرکار گودی میں لیتے تھے، کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا کہ ایسا حسین و جمیل پھول گودی میں ہو، اور کس کی گودی میں؟ نانا کی گودی میں۔ اور نانا بھی کون؟ پوری کائنات کے مالک و مختار، اللہ کے حبیب، امت کے طبیب، دلوں کی راحت، غموں کا مداوا کرنے والی ذات حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی، ہماری یہ ہمت و جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم آنکھ بھر کے سرکار کے چہرے رخ انور کو دیکھ لیں۔ وہ ہیبت و جلال اور وہ حسن و جمال جو بے مثل و بے مثال، جس کی ہماری آنکھیں، ہماری نظریں تاب نہیں لاتی تھیں، ہماری ہمت و جرت نہیں تھی کہ ہم آنکھ بھر کے سرکار کو دیکھ لیں۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کی گود میں ہوتے تھے، سرکار اپنی زبان مبارک کو باہر لاتے تھے۔ وہ سرخ، پاک اور شفاف زبان مبارک، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان مبارک جب سرکار باہر لاتے تھے تو بہت سرخ ہوتی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کی زبان مبارک کو دیکھتے تھے تو اپنے دہنے اقدس کو کھول دیا کرتے تھے، منہ کھول دیتے تھے زبان کو لینے کے لیے۔ تو سرکار اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں رکھتے تھے، امام حسن سرکار کی زبان کو چوستے تھے۔ وہ امام حسن جو سرکار کی زبان چوسے تو پھر اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ کون ہوگا جو اس کی فہم و فراست کو پہنچ جائے گا؟ جن کے والد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کا باپ
علم کا دروازہ ہو، اور جس کا نانا علم کا شہر ہو، اور جس نواسے نے اس کن کی کنجی کو چوس کے پی کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہو، تو اس کے ظاہر کا عالم کیا ہوگا اور اس کی باطن کی صفائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس پر تضاد یہ کہ قرآن کریم جس کی پاکی کا بیان فرمائے، جن سے رجس اور نجس کو دور کرنے کا بیان فرما دے، جنہیں پاک و صاف فرما دے، ہر گندگی سے، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے دور فرما دے، تو اس ذات گرامی کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن پڑھنا الگ چیز ہے، لیکن اس کا سمجھنا الگ چیز ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو بغیر حدیث رسول اور اسوہ رسول کے اور صحابہ اکرام کے عمل کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم صرف قرآن پڑھ لیں، لفظی ترجمہ کر لیں، تو لفظی ترجمہ کر کے ہی بہت سے گمراہ ہو گئے، ٹھوکریں کھا گئے۔ ہر جگہ ہر معنی استعمال نہیں ہوتا ہے عربی زبان میں، عربی ادب میں، اور عربی زبان اتنی وسعت لیے ہوئے ہے اپنے اندر، اتنی وسعت لیے ہوئے ہے کہ جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج تک نہیں، صبح قیامت تک قرآن کا چیلنج ہے اقوام عالم سے، مذاہب باطلہ کے ماننے والوں سے، کہ ہے تم میں کوئی جو اس کے مقابل کوئی ایک آیت لے کر کے آ جائے۔ صبح قیامت تک نہیں لا سکتے۔ یہ کیا ان کے پرکھے مر گئے، ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہیں، اور یہ بھی دنیا سے مر کھپ کے چلے جائیں گے، اپنے عذاب کو پہنچیں گے۔ کتنے ہی قرآن کے خلاف اپنی گندی زبانوں کو کھول دیں، ان کے کہنے سے، ان کے بکنے سے، ان کتوں کے بھونکنے سے کیا کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ ہرگز ہرگز کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے۔ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ، اسے نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کے محافظ حقیقی ہیں۔ نہ قرآن کے زیر زبر میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ اس کے کسی حرف اور نقطے میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ یہ خود کم ہو جائیں گے، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، ان کی نسلیں منقطع ہو جائیں گی۔ یہ کتنا ہی بھونکتے پھرے ایسے پاگل دیوانے، کتنا ہی شور مچاتے پھریں، نہ اسلام پر کوئی حرف آئے گا، نہ قرآن پر کوئی حرف آئے گا، نہ قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس پر کلی یقین رکھیں، ایمان رکھیں، ذرا سا کسی ایک حرف کا بھی انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا، وہ لاکھ کہتا پھرے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن قرآن کی اگر کسی ایک آیت کا بھی اگر منکر ہوا تو وہ گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی لیے فرمایا کہ کامل اعتماد رکھو۔ آج جو ہمارے پاس قرآن کریم مصحف کی شکل میں موجود ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے دو طریقے رکھے ہیں۔ کئے طریقے ہیں؟ دو طریقے۔ ایک وہ جو دو پٹھوں کے جفتین کے درمیان ہے، چھپا ہوا پرنٹڈ، یہ جو ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں کاغذ پر لکھا ہوا، یہ قرآن کریم لکھا ہوا محفوظ۔ دوسرا
یہ کب تک باقی رہے گا؟ یہ قرب قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آیات قرآنی جو ہے وہ سب کے سب مٹ جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت بہت ہی قریب آ چکی۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا طریقہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ امت مسلمہ کے وہ دل، حفاظ کرام کے وہ قلوب جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے از اول تا آخر۔ قرآن کے لیے فرمایا اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق و طفیل اللہ تعالی نے آپ کی امت پر یہ خصوصی فضل و کرم و انعام و احسان و اکرام فرمایا ہے کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے، ننھے منھے بچے قرآن کریم کو حفظ کر ڈالتے ہیں، اور از اول تا آخر حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً حرکات و سکنات کے ساتھ وہ اسے یاد کر لیتے ہیں اور اپنے دل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم صفتوں میں سے ایک صفت، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حافظ۔ اللہ کی صفت ہے نہیں ہے حافظ، اللہ نے اپنی وہ صفت انہیں بطور انعام عطا فرما دیا، بطور لقب عطا فرما دیا کہ یہ حافظ ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے، اسے محفوظ رکھنے والے، دلوں کے اندر اس کی حفاظت کرنے والے جو ہے یہ میری صفت سے متصف، لہذا انہیں حافظ کہا جاتا ہے۔ حافظ قرآن، اللہ اللہ کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ کل قیامت کے دن جب حافظ قرآن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا تو اس کے لیے فرمایا جائے گا کہ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ اس کی سفارش سے، اس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے گا، عافیت و سلامتی کا پروانہ عطا فرما دے گا، اور وہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ان رشتہ داروں کو، ان افراد کو جہنم سے بچا لے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل شرکیہ نہ ہو، گناہ کبیرہ ہو جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے، لیکن مشرک نہ ہو۔ کیوں؟ مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسرا انعام اس کے ماں باپ کو عطا کیا جائے گا کہ جو آج چاند و سورج ہیں اس کی روشنی سے کئی گنا بڑھ کر کے روشنی بھرے 2 تاج عطا کیے جائیں گے اس کے ماں باپ کو۔ حافظ قرآن کے ماں اور باپ کو 2 تاج دیے جائیں گے جو چاند و سورج کی روشنی سے کروڑہا درجہ روشن و منور ہوں گے۔ اور تیسرا انعام و اکرام اللہ کا اس پر یہ ہوگا کہ کل قیامت میں اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، یعنی جتنا قرآن کریم اسے یاد ہوگا یہ جنت کے اتنے ہی بلند درجات میں داخلہ لیتا چلا جائے گا۔ جب پورا قرآن یاد ہوگا تو یہ جنت میں سب سے بلند درجے میں موجود ہوگا۔ یہ ہے عظمت قرآن۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے عظمت قرآن
اسی لیے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کبھی کسی کا عاجز نہیں رہے گا، کبھی وہ دستے سوال دراز کرتا ہوا نہیں ملے گا تم۔ کیوں؟ کیونکہ جو بڑے بڑے ورد و وظیفے چلے چالے کرنے کے باوجود وہ چیز اسے نہیں حاصل ہوتی جو صرف تلاوت قرآن کرنے سے اللہ اس کی برکتوں سے اسے مالا مال فرما دیتا ہے کہ اس کے ذہن میں بات آتی ہے، اللہ اس کا انتظام پہلے فرما دیتا ہے۔ یہ میرا خود کا مشاہدہ بھی ہے الحمدللہ۔ جب کبھی کوئی الجھن پریشانی مجھے گھیر لیتی ہے تو میں کثرت سے تلاوت قرآن کریم شروع کر دیتا ہوں۔ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پالنہار ہر مصیبت سے مجھے بچا دیتا۔ یہی میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم دی، ہدایت دی، میرے استاد گرامی وقار نے۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کے تربت پر انوار پر رحمت و انوار کی بارشیں فرماتا رہے۔ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میری قیامت تک آنے والی نسلیں ان احسانوں کو چکا نہیں سکتی۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی سید شاہد علی میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان کی دین۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ آدھی روٹی کھا لو، آدھا پیٹ کھا لو، لیکن اپنے بچوں کو علم کی دولت سے آراستہ و پیراستہ کر دو۔ علم ہر مقام پر سربلند رکھتا ہے، علم حق ہر مقام پر تمہیں عزت دے گا، ہر مقام پر تمہیں سربلند رکھے گا۔ دنیاوی تعلیم دینے سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دے دینا، دنیا کی تعلیم بعد میں دینا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے گھٹی میں پلا دینا، ان سے عقیدت و محبت گھٹی میں پلا دینا، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیوست کر دینا، تاکہ ان کی زندگی میں اٹھنے والا کوئی قدم قرآن و حدیث کے خلاف نہ اٹھے۔ ورنہ یاد رکھو، اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، اگر اسے سنبھالا نہیں تو اس کے بگڑنے میں خود بھی برابر کے شریک اور حصے دار ٹھہرو گے۔ جب وہ گناہ کرے گا، جہاں وہ عذاب کا مستحق ہوگا وہیں اس کے ماں باپ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے، اور اس بچے کے سرپرست، اس بچی کے سرپرست بھی عذاب کے مستحق ہوں گے، برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بات کہاں سے چلی تھی، کہاں سے کہاں کو پہنچ جاتی ہے۔ سوچتا ہوں کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوں، لیکن کیا کریں، جو بات زبان پر آتی ہے اسے کہنا بھی لازم و ضروری ہے، تاکہ قرین قیاس بھی رہے اور ذہن میں بات اترتی بھی چلی جائے۔ صرف شور مچانا، چلانا، چیخنا، چلے جانا یہ میرا مزاج ہے ہی نہیں، آپ کو سب کو معلوم۔ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ، بات کہاں سے چلی تھی؟ سرکار کی گود سے۔ یہیں سے چلی تھی، کہیں اور سے چلی تھی؟ ہاں، دماغ حاضر ہے، ذہن حاضر ہے۔ تو سرکار نے اپنے زبان مبارک کو امام حسن مجتبیٰ کے دہن مبارک میں دے دیتے تھے، امام حسن اسے چوس لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جب وہ ننھے پیر چلنے لگے تو سرکار جب سجدے میں ہوتے تھے تو کبھی سرکار کی ٹانگوں کے بیچ میں، زانوئے مبارک کے بیچ میں آ جاتے تو سرکار اپنے زانو پھیلا لیتے تھے اور اتنا کشادہ کر دیتے تھے اپنے آپ کو کہ امام حسن جو ہے آپ کے قدم مبارک کے درمیان سے ہو کر کے ادھر سے ادھر چلے جاتے، ادھر سے ادھر ہو جاتے۔ کبھی کبھی سرکار کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھی صحابہ نے کیسا منظر پیش کیا ہے، احادیث مبارکہ میں پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ سامنے سارا منظر ہو رہا ہو، سامنے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی،
ان واقعات کو سننے سے ایسا پتہ چلتا ہے جیسے کہ سارا نقشہ 1400 سال پرانا سامنے آ گیا ہو، اور سرکار کی گود میں امام حسن مجتبی ہو، اور سرکار کی داڑھی مبارک میں اتنے خوبصورت ننھے ننھی ہاتھ اور انگلیاں گداز بھری ہوئی۔ آج کسی خوبصورت بچے کو دیکھو تو کتنا اچھا لگتا ہے، موٹا تازہ اور ایک دم بالکل اس کا ہاتھ اگر جیسے روئی کا گالا ہو، اسپیشل والی۔ اس سے بھی کہیں اعلیٰ و اولیٰ امام حسن مجتبی حسین و جمیل تھے۔ تو کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے سرکار کی گود میں ہوتے تھے اور سرکار کی داڑھی مبارک میں ننھی ننھی انگلیاں داخل فرماتے تھے، سرکار دیکھتے تھے، تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے سرکار، اور اپنے نواسے سے بے پناہ پیار فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے۔ یہ سرکار نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن مصلح ہوگا، یعنی صلح کرنے والا ہوگا۔ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ سرکار کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے آپ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ میں انتشار و افتراق کا سبب نہ بن جاؤ کہیں، اس لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری کر لی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حق میں چھوڑ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاہدے کے تحت آپ کو ہر 6 ماہ پر جو رقم تھی وہ رقم بھجوا دیا کرتے تھے، پوری۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا کل اثاثہ راہ خدا میں لٹا دیا، 2 مرتبہ جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور 3 مرتبہ آدھا نصف اثاثہ جو تھا وہ راہ خدا میں لٹایا۔ آپ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب حضرت امام حسن گفتگو فرماتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ بس وہ گفتگو کرتے جائیں اور ہم انہیں دیکھتے جائیں، ہم ٹکٹکی باندھے ہوئے ان کے رخ زیبا کو، رخ انور کا جو ہے ہم نظارہ کرتے رہے، اور دل چاہتا تھا کہ امام حسن کبھی رکے ہی نہ، وہ صرف بولتے ہی جائیں اور ہم ان کی زیارت کرتے ہی جائیں۔ اپنے آپ میں بہت بہادر بھی تھے، نڈر بھی تھے، بے باک بھی تھے، لیکن منکسر المزاج بھی تھے، تواضع، انکساری، عاجزی ان کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ کیوں نہ ہو، وہ آج کے جتنے سید ہیں ان سب کے باپ ہیں۔ آج کے سیدوں کا تقوی پرہیزگاری دیکھ کر کے ہم رشک کرتے ہیں، تو ان کے جو باپ ہیں ان کا تقوی پرہیزگاری کیسا ہوگا؟ اور کیوں نہ ہو، وہ سرکار کی گودیوں کے پلے بڑے ہیں، حضرت علی کی گودیوں کے پلے بڑے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گودیوں کے پلے بڑے ہیں، ان کا دودھ پی کر کے پلے بڑے ہیں۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی تھے، متقی ہی نہیں بلکہ متقی اعظم تھے، محسن نہیں محسن اعظم تھے، مصلح نہیں مصلح اعظم تھے، سخی نہیں بلکہ سخی اعظم تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی سیرت پر بولنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں کہاں تک ان خوبیوں کو گناؤں
اب میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ آپ قرآن کریم پڑھتے تھے، اللہ اللہ، ایسا لگتا تھا جیسے کہ موتی جو ہے آپ کے دہن مبارک سے بکھر رہے ہوں، موتی جڑ رہے ہوں، صاف شفاف جیسا قرآن نازل ہوا تھا ویسے ہی اس کی تلاوت کرتے۔ صحابہ کرام آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، خاص کر سے امیر المومنین سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے دور خلافت میں کبھی حسنین کریمین کو کوئی کام کرنا نہ پڑا، کوئی کام نہیں کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے، حضرت حسن مجتبیٰ چھوٹے سارے تھے، سرکار کے وصال مبارک کے بعد زیادہ عمر نہیں تھی آپ کی، دیکھا حضرت ابو بکر ممبر رسول پر بیٹھے ہیں تو آواز دے کے کہنے لگے میرے باپ کے ممبر سے اترو نیچے، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، یعنی میرے نانا کا ممبر، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر ایک دم سے آگے بڑھ کر کے انہیں گودی میں اٹھا لیتے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی وہاں موجود ہے اس محفل میں، فوراً حضرت علی نے اپنی برات کا اظہار فرما دیا، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین۔ امیر المومنین کا جو لقب ہے حضرت عمر کو ملا ہے سب سے پہلے، حضرت صدیق اکبر کا لقب تھا خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین۔ کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، میں اس سے بری ہوں، میں نے حسن کو یہ نہیں سکھایا ہے، میں نے حسن کو یہ نہیں بتایا ہے، میں نے حسن کی اس گفتگو سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے علی، میں تم سے بدگمان نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم نے نہیں کہا یہ بھی حق ہے کہ یہ ممبر انہی کے نانا جان کا ہے، میں تو اس کا ادنا سا خادم ہوں۔ یہ محبتیں تھیں، یہ مودتیں تھیں اہل بیت اطہار سے صحابہ اکرام کی، اسی لیے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا معاملہ چولی دامن کا ساتھ ہے، نہ یہ ان سے جدا ہو سکتے ہیں نہ وہ ان سے جدا ہو سکتے ہیں۔ جو ان دونوں میں تفریق پیدا کرے گا وہی جہنمی ہوگا، جو ان دونوں میں دوریاں پیدا کرے گا، جو ان دونوں کے درمیان یہ کہے گا کہ کچھ نفرتیں تھی یا کچھ تھا یہ تھا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہی معمول ہے کہ ہم صحابہ سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار پر بھی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی حق ہے راستہ، اسی پر قائم و دائم رہنا۔ اس سے ہٹ کر کے ذرا سا بھی اگر تمہیں شک و شبہ پیدا ہو گیا تو اپنے ایمان کی خیر منا لینا۔ کسی بدعقیدہ بد مذہب، کسی رافضی کی صحبتوں میں نہ بیٹھ جانا۔ کیوں؟ ان ظالموں کی صحبتوں میں بیٹھو گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کچھ نہ صحیح شک و شبہ تو تمہارے اندر پیدا کر ہی دیں گے۔ تو ایسے دشمنان دین، دشمنان اسلام سے، کفار و مشرکین تو ہیں ہی دشمن اسلام۔ ارے یہ کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج و زکوٰۃ کر کے اسلام و مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ جو صحابہ کو گالی دے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، جو اہل بیت کو برا بھلا کہے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جو ان دونوں کی عزت و عظمت کرے، ان دونوں کے ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کر دے، وہی اہل ایمان میں سے ہے، وہی جو ہے عاشق رسول کہلانے کا حق ہے اور امت مصطفیٰ میں اس کی کا شمار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر بدعقیدہ سے بچو۔ عمل میں کمزوری ہوگی تو بخشش و مغفرت ہو جائے گی، لیکن اگر عقیدے میں کمزوری ہو گئی، عقیدہ بگڑ گیا تو یاد رکھو بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سوچتا ہوں کہ مختصر سی گفتگو کروں گا، لیکن وہ
بڑھتے بڑھتے کچھ ٹائم لے ہی جاتا ہے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ حضرات بیٹھ جاتے ہیں تو دل بھی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ تک پیغام پہنچ جائے صحیح سے، کیونکہ آپ تک پہنچتا ہے تو آپ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ یہی تبلیغ دین کا طریقہ ہے کہ ایک بات سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت تمہیں ملی ہو، ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو اور وہ صحیح ہو، روایت و درایت کے ساتھ صحت کو پہنچتی ہو، صحیح اور سچی بات ہو۔ یاد رکھو جو جھوٹی بات سرکار کی طرف منسوب کرے گا اس پر لعنت ہوگی، لعنت۔ اسی لیے علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے دین ملتا ہے۔ فرمایا گیا ہے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ تم عالم حق آگاہ کی ایک لمحے کی صحبت اختیار کر لو۔ کیوں؟ عالم کے پاس بیٹھو گے کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور قرآن و حدیث کے مطابق۔ اب پھر عمل کی توفیق تو اللہ دیتا ہے، جسے بھی اللہ توفیق دے عمل کی وہ عمل کرتا ہے، جسے اللہ کے یہاں سے توفیق نہیں ہے وہ نہیں کرتا۔ ہدایت اللہ کے دست قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام سے سچی الفت، محبت، مودت ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ کوئی بدعقیدہ بد مذہب ہماری نسل میں پیدا نہ کرے، تاکہ ہم کل شرمندہ نہ ہوں اس کی بارگاہ میں حاضری پر۔ جتنی بھی نسل دے وہ سب کی سب سنی صحیح العقیدہ دے اور اللہ اور اس کے رسول پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والی دے۔ لہٰذا دعا خود بھی کریں اور میں بھی کرتا ہوں، آپ میرے حق میں کریں، میں آپ کے حق میں کروں، یہی ایمانی تقاضا ہے۔ اسی کے لیے ہم نے فجر کے بعد ختم قرآن کریم رکھا، وہ کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ختم ورد رکھا ہے مسجد میں۔ آج میرا دل باغ باغ ہو گیا دیکھ کر کے 2 صفیں بھری ہوئی تھی نماز اس سے پڑھنے والوں سے، تو کتنا اچھا ہوگا کہ پوری مسجد فجر میں بھر جایا کرے۔ ہاں کم سے کم فجر میں آیا کرو نماز میں، فجر میں سکون بھی ملتا ہے، دلوں کو چین بھی ملتا ہے، کچھ پڑھنے پڑھانے کا۔ امام حسین کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ آج جب میں آیا تو روزانہ 2 ختم قرآن ہو رہے تھے، آج میں آ کے میں نے حافظ صاحب سے معلوم کیا کہ کئے ہو گئے؟ بولے حضرت 1 ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے سب چپکے سے نکل لیے۔ میں نے کہا جھانگے کہاں یہ نکل کے؟ میں نے کہا یہ پڑھیں گے۔ پھر میں نے عصر میں میں نے قرآن پاک دیا سب کو۔ میں نے کہا بھائی یہ میرے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہو نا، اپنے آقا کے لیے، اپنے ماں باپ ملجا کے لیے پڑھ رہے ہو، اپنی عاقبت سنبھالنے کے لیے پڑھ رہے ہو یا مجھے دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو؟ امام حسین کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو نا، تو پھر پڑھو۔ قید نہیں ہے کہ یہیں بیٹھ کے پڑھو، گھر جا کے پڑھو، سپارہ بتاؤ نمبر، آپ پڑھنا تمہارے ذمہ۔ تو ماشاءاللہ سے یہ میں رب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات میری بات سن لیتے ہیں پیار سے، محبت سے۔ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگ قبول کرتے ہیں، میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کو ہمیشہ رہتا ہوں میں آپ سب حضرات کے حق میں کہ میں جو رہوں نہ رہوں لیکن سنیت پر قائم رہنا، اس پر استقامت رکھنا، مسجد کو آباد رکھنا، اپنی زندگی میں ایک انقلاب رکھنا، ہم رہیں نہ رہیں اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا، بلکہ جو قرآن و حدیث کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اس پر عمل کرنا، اپنی اولاد کو عمل کرانا۔ گزارش ہے فجر میں بھی آیا کرو، ظہر کے بعد ختم قرآن، مغرب کے بعد یہ۔ اب میں نے ایک اعلان اور کیا تھا جمعے میں، یہ پیغام اور تک پہنچا دیں، لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے پیغام نہیں پہنچ پایا میرے خیال سے، کہ ہر گھر سے یہ ختم قرآن چاہیے 10 تاریخ کو۔ آنے والا جمعہ یوم عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، عصر کے بعد خاص دعا کی محفل ہے، اس میں سب شریک ہونا، اپنے دوست و احباب کو، اپنے خاندان والوں کو، بھائیوں کو، سالوں کو، بہنوئیوں کو، جو بھی تمہارا ہے رشتہ دار، سب کو لے کے آؤ،
سب کو لاؤ. اور عصر کی محفل وہ خاص دعا کی محفل ہوگی جب لاکھوں کی تعداد میں کلمہ شریف کا ہوگا اور بے شمار قرآن کریم کے ختم ہوں گے. وہ سب کا سب جب ہم اپنے پورے محلے کی طرف سے جب ہم بارگاہ امام علی مقام میں پیش کریں گے تو کیا امام حسین خوش نہیں ہوں گے؟ اور جب امام حسین خوش ہوں گے تو ان کے بابا علی مرتضیٰ خوش نہیں ہوں گے، ان کی ماں فاطمہ خوش نہیں ہوں گی. جب اس کے ان ماں حضرت فاطمہ کی کنیزیں، ہماری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، ہماری مائیں، اگر وہ اپنے گھروں میں کلمہ پڑھیں، درود پڑھیں، سورتیں پڑھیں اور وہ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے دیں تو کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ نہیں کہیں گے کہ یہ میری کنیز ہے جس نے میرے بیٹے کے لیے، میرے لاڈلے کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھا تھا یہ قرآن. وہ خوش نہیں ہوں گی. کیوں؟ انہیں معلوم ہوگا کہ کس کس نے بھیجا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جب مرنے والے کے لیے کوئی تحفہ بھیجا جاتا ہے تو لے جانے والا فرشتہ کہتا ہے فلاں بن فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، یعنی پورا نسب بتا کر کے کہتا ہے کہ اس نے تجھے یہ تحفہ بھیجا ہے، اس نے تجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اس نے تجھے محبت بھرا یہ تحفہ تجھے بھیجا ہے. تو وہ خوش ہوتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ وہ روحیں خوش ہوتی ہیں. تو جب عام مومنین کی روحیں خوش ہوں گی تو کیا اہل بیت اطہار خوش نہیں ہوں گے؟ حضرت علی و فاطمہ خوش نہیں ہوں گے؟ تو جب یہ خوش ہوں گے تو ان کے بابا جان اور امت کے غمخوار آقا کائنات کیا خوش نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے. جب سرکار راضی ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، تو کیا ان کا رب راضی نہیں ہوگا؟ ان کا رب خوش نہیں ہوگا؟ ہے تو یہ سوچ کر کے پڑھنا، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اپنی آخرت کے لیے پڑھنا، اپنے بیوی بچوں سے گھروں میں پڑھوانا. اب میں دیکھوں گا کہ 10 تاریخ کو جمعے کے دن صبح میرے پاس کون کون آتا ہے نوٹ کرانے کے لیے کہ میرے کتنے ختم ہو گئے، کتنے کلمے ہو گئے، کتنے درود ہو گئے، کتنی صورتیں میں نے گھر میں پڑھوائی ہیں. اور میں نے یہاں جتنے حافظ قرآن ہیں ہمارے پورے اس گرد حلی میں نے ان تک بھی پیغام پہنچا دیا کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم حافظ قرآن ہو، ایک ایک قرآن پڑھ کے دو. تم پڑھ سکتے ہو، 5 سپارے بھی روز کے پڑھو گے تو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ہیبٹ ہے، تمہارا پڑھنے کا وہ ہے، مزاج ہے. تو پڑھو، بارگاہ امام علی مقام میں پیش کرو تاکہ تمہاری بھی جو پریشانیاں ہیں. ہوا کیا؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ائمہ اتنے پریشان، علماء اتنے پریشان کر دیے گئے کہ مساجد سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی، مدرسوں سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. کمیٹی والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے، آپ اپنا انتظام خود کریں. بتاؤ وہ غریب، وہ بیچارے کہاں سے انتظام کریں گے؟ وہ ان کا تو جو کچھ لینا دینا تھا قوم کے اوپر تھا اور وہ امامت و خطابت کر کے اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے. ان کا کوئی کاروبار تو تھا نہیں، ان کی کوئی زمین جائیدادیں تو تھی نہیں، تو ان کے بچے نہیں تھے، ان کے وہ غریب نہیں ہیں، ان کے بچے مستحق نہیں ہیں، ان کے حقدار نہیں ہیں. ہم اوروں کو تو بڑے بڑے راشن بانٹ رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں سب کچھ دے رہے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہیں نام و نمود کے لیے. کیا قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے ائمہ، علماء، فقہاء، صوفیاء اور حفاظ کرام کی خدمت کرے؟ کیا یہ حق نہیں پہنچتا قوم کو کہ وہ ہیں جو تمہاری بخشش و مغفرت کے لیے راتوں دن دعائیں کرتے رہتے ہیں اور تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی؟ لیکن چند ایک لوگ ایسے بھی میری نظر میں آئے جنہوں نے ان لوگوں کی خدمتیں کی ہیں. اللہ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے. انہوں نے اگر ریاکاری میں کیا ہے تو یہ سب ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یہ کام تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس باتوں کا خیال رکھو. میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو زبان پر آ جاتی ہیں وہ کہہ دیتا ہوں. کہیں بھیا کوئی برا ہو رہا نہ مت مانیو، کہیں پتہ چلے کہ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ. بدگمانی حرام ہے مومن سے. کبھی اپنے ایمانی بھائی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کوئی شکایت ہو تو براہ راست مجھ سے کر سکتا ہے. اپنے آپس میں ایک دوسرے سے کرو گے، یاد رکھنا مردار کھانے کے مترادف ہے. اپنے بھائی کی غیبت کرنا جو ہے مردار کو کھانے کے مترادف ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے حق میں اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ. کہیں کوئی شرعی کوئی خامی اگر آپ دیکھو تو آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہو. مجھے یہ حق ہے کہ میں شریعت کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. آپ سے بحث نہیں، مباحثہ نہیں. اگر واقعی میں مجرم ہوں تو مجھے اس کا جرم کا اقبال جرم میں مجھے کوئی شرم نہیں، کوئی عار نہیں ہے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ دلوں کو ہمیشہ ہر ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف رکھنا، اچھا گمان رکھنا، بدگمانی حرام ہے، حرام، ٹھیک؟ اور فجر میں آنے کی کوشش کرو. آپ لوگ آؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا تو رب کو بھی اچھا لگے گا. یقیناً اللہ راضی ہو جائے ہم لوگوں سے، ہمارے ان عمل سے.